entirely it was driven by domestic investors. رائٹ اوکے ایک بریک کا وقت ہو گیا بریک لیتے ہیں یہاں پہ بریک سے واپس آ کے ہم فاروق صاحب سے اپنی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے اسٹے ود پاور لنچ. ہم زیادہ آگے نکل گئے تھوڑا سا میں پیچھے آنا چاہوں گا اپنی ڈسکشن میں اور جو ہم ینگ پاپولیشن کی بات کر رہے تھے بیکاز پاکستان میں جب انویسٹمنٹ کا کیس چاہے وہ لوکل انویسٹرز ہوں یا فورن انویسٹرز ہوں تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ینگ پاپولیشن ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اکنامک گروتھ بہت زیادہ آ سکتی ہے. بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. بٹ کرنٹلی جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ہم کو نظر آ رہا ہے کہ ان امپلائمنٹ بہت ہو رہی ہے. خود آپ کا جو انڈسٹری ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایون جن کو میں اسکلڈ لیبر کہوں گا کہ ان کو بھی جو ہے ڈاؤن سائز کیا گیا ہے اینڈ دے ہیو لاس دیئر جابس اور جاب لیس ہیں. یہ تو ہم اپنی اس سیکٹر کی بات کر رہے ہیں فائنینشیل سیکٹر کی. بینکس میں بھی کہا گیا ہے بہت سارے کنٹریکچوئل امپلائیز کو نکالا گیا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو ڈیٹا آیا تھا جو فرسٹ کوارٹرلی رپورٹ ہے اسٹیٹ بینک کی اس میں مینشن تھا وہاں بھی ہم نیگیٹو گروتھ دیکھ رہے ہیں. تو وہاں سے رپورٹنگ بڑی یہاں پہ پاکستان میں بڑی دیر سے ہوتی ہے بٹ آئی ایم شیور کہ جو آٹو انڈسٹری کے حالات ہیں اس کے جو فگرز آئی ہیں وہاں سے بھی ہم کو پتا ہے کہ اس لیبر انٹینسو انڈسٹری اور وہاں پہ اگر 50% آپ کی سیلز رہ گئی ہیں تو وہاں پہ کیا اثر ہوگا. تو اگر ہم پہلے اس ایشو کو ایڈریس کر لیں کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ابھی تو سلو ڈاؤن چونکہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ سلوئنگ ڈاؤن تو پرابلی ہم کو امپیکٹ اس کا نظر آئے گا. تو یہ پرابلم حکومت کیسے آپ سمجھتے ہیں اس کو ٹیکل کرنا ہے یہ کیسے ہوگی؟ دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سیریس پرابلم ہے یہ اور ہر لیول آف مینجمنٹ چاہے وہ اسکلڈ ہو چاہے انسکلڈ ہو وائٹ کالر بلو کالر آئی تھنک سب جگہ اس کا امپیکٹ آئے گا اور نہ صرف پاکستان میں بٹ گلوبلی آ رہا ہے. آٹو سیکٹر کا آپ نے کہا آٹو سیکٹر ان یورپ اینڈ ان دی US ہیز بین فیلی ڈیسیمیٹڈ اور لارج اسکیل ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ بھی. اور ہمارا آئی تھنک پاکستان میں یہ پرابلم اور ہو جاتا ہے تھوڑا کمپلیکیٹڈ کیونکہ کوئی سوشل ویلفیئر کا نیٹ ورک نہیں ہے. سو اف somebody loses a job he only has his savings or maybe his family to fall down on. اس کے علاوہ there is no other network that he has. I think اس کو ٹیکل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے آلریڈی کچھ کام کیا ہے in terms of providing some basic welfare network to at least the poorest segment of the society جو ہم نے ریفر کیا تھا جو انکم اسکیم وغیرہ اسٹارٹ کی ہیں. بٹ ان دی اینڈ یہ چیز ایک جب تک یہ یو ٹرن اسٹارٹ نہیں ہوتا اس سے پہلے آئی سی دیٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹیکل. یہ اکنامک گروتھ جب تک نہیں آئے گی مزید انویسٹمنٹ آنی نہیں شروع ہوگی انڈسٹریز میں ریوائول نہیں آئے گا تو یو ریلی کانٹ ایکسپیکٹ کہ یہ جو ان امپلائمنٹ ہے یہ جو ہے دوبارہ سے امپروو ہوگی. جی تو یہ اور آئی تھنک ہمارا تو یہ بھی چیلنج ہے کیونکہ سلو ڈاؤن صرف پاکستان میں نہیں ہے ریجنل اور گلوبل ہے. تو وی ول پرابلی وی رن دا رسک آف جو ہماری ورکرز ریمیٹنسز رہی ہیں وچ ہیو بین ویری اسٹرانگ دے کوڈ آلسو کنسیوبلی سی اے سلو ڈاؤن جس طرح مڈل ایسٹ وغیرہ میں اکنامک سلو ڈاؤن ہوتا ہے اور وہاں پر بھی جاب لاسز ہو رہے ہیں بہت. So, we could see some NRPs also having to head back to Pakistan. But it will take time. کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ وقت اس میں لگ سکتا ہے؟ بیکاز اگر ہم اس سال بات کر رہے ہیں کہ جی 3% یا لیس دین 3% جیسا آپ نے خود بھی کہا گروتھ جو ہے پاکستان کی ریسیشن ہے تو اگلے سال 1 سال کا یا 2 سال کا ویو لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی تیز ریکوری ہو سکتی ہے؟ بیکاز یو ٹرن میں تو تیز ریکوری نہیں دیٹ وڈ ہیو بین اے وی شیپ. نہیں کیونکہ ہمارا ویو یہ ہے کہ گلوبلی بھی جو ہے دا چانسز آف دا سلو ڈاؤن اینڈ ریسیشن بینگ لانگر بہت سارے کامنٹیٹرس کا خیال ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ آف 2009 اور مڈل ٹو اینڈ آف 2009 چیزیں جو ہیں وہ ریکور ہونا شروع ہو جائیں گی. آئی تھنک دا رسک از مور اٹ ول بی لانگر 2-3 سال کا ٹائم پیریڈ لگ سکتا ہے ٹو ریئلی اسٹارٹ کمنگ آؤٹ آف دس ریسیشن. رائٹ بیکاز واٹ ہیز ہیپنڈ ان دی پاسٹ سوری آپ کی بات کر رہی ہے کہ اس قسم کی ان امپلائمنٹ جو ہے پھر وہ سوشل ایشوز کو جو ہے وہ ہوا دیتی ہے. تو اگر یہ ابھی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا بیکاز ٹھیک ہے انکم سپورٹ پروگرام از ون تھنگ وہ اس سال ہے پتہ نہیں اگلے سال کنٹینیو ہوگا بٹ جو اسکلڈ لیبر ہے جن کو یہاں پہ جابز ان کی گئی ہیں وہ پلس ایون دا بلو کالر جابس ان میں اگر ہم نے دیکھتے ہیں کہ جلد یا تیز ریوائول نہیں آئے گا تو اٹ کین ریئلی اسپیشلی ان ہائی انفلیشنری انوائرمنٹ وہ تو پرابلمس کو اور جو ہے وہ ہوا دے گی. بالکل اٹس اے ویری سیریس چیلنج جو کہ نیڈس ٹو بی لکڈ ایٹ ان ہولسٹک بیکاز ہم نے یہ دیکھا ہے ونس اگین کہ پچھلے ہفتے خبر آئی تھی کہ پرابلی
جو لاسٹ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں امپلائیز تھے جن کو بعد میں نکالا گیا تھا, ان کو تو ری انسٹیٹمنٹ کی باتیں آ رہی ہیں, اس کا ایک بڑا بوجھ جو ہے حکومت بھی اٹھا رہی ہے. پھر پتہ نہیں ان کمپنیز اب جو ہے ان لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ نہیں ہے, تو اٹ ول پٹ مور پریشر آن دوز کمپنیز. تو یہاں آپ 7,000-7,500 پرانے امپلائیز کو تو ری انسٹیٹ کر رہے ہیں وتھ ایریاز, لیکن جو نئی جاب لاسز ہیں اس پہ اب تک ہمیں گورنمنٹ کا کوئی پلان نظر تو نہیں آیا ہے. لیکن جو جاب کریشن ہے ول ہیپن جب ڈیمانڈ کریٹ ہوئے گی اکانومی میں, اینڈ دیٹ کین بی ڈن ایدر بائی پرائیویٹ سیکٹر, بائی دا گورنمنٹ, اور بائی انٹرنیشنل ڈیمانڈ ریکوری, یعنی کہ آپ کی ایکسپورٹ گروتھ ہو. یہی 3 بیسک ایریاز ہیں جہاں سے آپ کی ڈیمانڈ گروتھ آ سکتی ہے. رائٹ. اور آئی تھنک ایکسپورٹ ڈیمانڈ جو ہے از ناٹ ریئلی انڈر کنٹرول جو گلوبل سیناریو میں ہوتا ہے, مگر میکنگ شیور کہ پراپر انسینٹیوز اور پراپر انوائرمنٹ ہوئے. اس کے اندر بہت سارے ایشو آ جاتے ہیں, پراپر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف دا لیبر فورس آ جاتا ہے, لا اینڈ آرڈر آ جاتا ہے, وہ ڈومیسٹک انویسٹرس کو پرووائڈ ہوئے, اور گورنمنٹ جو ہے جہاں تک پاسبل اپنے فسکل اسپینڈنگ اور اپنے ڈیولپمنٹ پلانس کو برقرار رکھے. رائٹ. فاروق صاحب, میں اب آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا تھا جو اپ کمنگ مانیٹری پالیسی ہے اس حوالے سے. اٹ از سینسنگ لائک کہ شاید انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا. ریسرچ ہاؤسز کی رپورٹس دیکھیں, انٹرنیشنل میڈیا پہ جتنے لوگ لکھتے ہیں پاکستان کو لے کے, ایوری بڈی از سیئنگ لائک دس. اس سے پہلے یہ چیز جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم گئے تھے تو یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ وہ 3.5% کا اضافہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. ہم نے 200 بیسس پوائنٹ کا اضافہ ان سے کہا کریں, اور اگر جنوری کے اندر ہماری ڈیولپمنٹ یا ہماری امپروومنٹ نہ ہوئی تو ہم 150 بیسس پوائنٹ اور بڑھا دیں گے. مائی کوشچن ٹو یو از دیٹ نومبر ٹو جنوری جو امپروومنٹ ہوئی ہے اس کی ایکسٹینٹ اتنی ہے کہ وی کین کنوینس آئی ایم ایف کہ وی شوڈ ناٹ انکریز ڈسکاؤنٹ ریٹ. دیکھیں, آئی ایم ایف کا جو اسٹانس رہا ہے, whether you agree with it or not, کہ ان اے ہائی انفلیشن انوائرمنٹ آپ جو ہے نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس نہیں رکھ سکتے. تو اگر انفلیشن آپ کی 23% ہے, آپ کی انٹرسٹ ریٹ 15% ہے, تو دیر از نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ وچ ول فیول, it incentivizes people to generate even more inflation. اور ابھی تک وہی ہے, trends are in the right direction, اور I think what will win the argument at the end of the day is کہ کتنے successfully state central bank اور IMF are able to agree and foresee the future. اگر کافی کلیئر ہو گیا کہ جو اگلے 6 مہینے کا ٹرینڈ ہے, that will conclusively show کہ inflation will keep coming down even if interest rates don't get hiked, تو probably chances ہیں کہ وہ جو last conditionality implement نہ ہوئے. But I think short of that, although I know most commentators are saying کہ rates will stay stable or rates will start declining, which we also believe, but I think اس راؤنڈ کے اندر I don't think it is a foregone conclusion کہ interest rates میں